مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے جس کے معاشرے پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، بالخصوص امیر و غریب میں جو ایک توازن پیدا ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو دیکھیں تو پہلے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں نا کہ اکنامکلی زکوٰۃ کس طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کے اندر جب آپ کے جو افراد ہیں، آپ کے معاشرے میں رہنے والے افراد، جب ان کی قوت خرید بڑھتی ہے تو پھر جو اکنامی ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی قوت خرید ختم ہو جائے اور وہ صرف چند لوگوں کے پاس رہ جائے تو وہ اکنامی ڈسٹرب رہتی ہے۔ اب اگر ہم اس اصول کے مطابق سود کے معاملے کو دیکھیں تو سود کے اندر چند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اکنامی جمع ہو جاتی ہے، پیسہ جمع ہو جاتا ہے اور قوت خرید انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ صحیح۔ اور آپ یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ جب چند لوگوں کے ساتھ قوت خرید رہے گی تو ان کی ضرورتیں محدود ہوتی ہیں، اور تو مال چند لوگوں کے پاس ہی رہے گا، ان افراد کے پاس سے دوسرے افراد کے پاس چلا جائے گا، بیچ میں جو غربا ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ اصول دے دیا کہ ایک تو اپنے سسٹم کے اندر تم نے سود کو نافذ نہیں کرنا ہے، تجارت کو نافذ کرنا ہے، اس سسٹم کو نافذ کرنا ہے کہ جو تمہاری معیشت کو پروان چڑھائے، اور پھر جب لوگ بزنس کر رہے ہیں تو ان کو کسٹمرز بھی پرووائڈ کرنا ہے، اور وہ کسٹمرز کس طریقے سے پرووائڈ ہوں گے کہ جب آپ پراپر طریقے سے زکوٰۃ دے کر لوگوں کی قوت خرید کے اندر اضافہ کریں گے۔ واہ واہ۔ اب یہاں پر جو غریب آدمی ہے اس کی قوت خرید ایسے ہی بڑھ سکتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ پہنچائی جائے، اس کو زکوٰۃ کے سسٹم کے تحت لایا جائے۔ تو ہم اگر زکوٰۃ کے اس سسٹم کو اپنے معاشرتی اعتبار سے فائدہ دیکھیں تو ہمیں یہ ایک بہت بہترین اور زبردست فائدہ نظر آتا ہے کہ اس ماحول کے اندر جہاں پر ہم زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اب آپ یہاں پر کمال دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے ایک تو صدقات کی ترغیب دی، زکوٰۃ کی ترغیب دی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اپنے مال کو کسی کے اوپر احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ کیا بات تو اب سامنے والا جو مال حاصل کر رہا ہے، جو زکوٰۃ لے رہا ہے، ایک تو اس کو حکم دے دیا کہ تم نے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا، اور جو دے رہا ہے اس کو بھی بتا دیا کہ اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ تو فل رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے اور اس کی قوت خرید میں۔ اب اگر ایک شخص مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مال حاصل بھی کر رہا ہے نا تو شریعت مطہرہ نے اس کی جو ایک یوں سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی یا اس کی جو اپنی ایک عزت نفس ہے نا اس کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ کیا بات تو ہے، وہ واہ واہ اپنے سسٹم کو، اپنے جو گھر کا ماحول ہے اس کو بھی معاشی طور پر سپورٹ کر سکتا ہے، اور عزت نفس باقی ہے تو پھر وہ معاشرے کا اچھا فرد بن کر بھی ابھر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس ماحول کے اندر جب بھوک کا عالم ہو نا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو وہاں پر ترقیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ترقی وہیں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ اپنی بھوک کی جو تڑپ ہے اس سے باہر آئیں، کچھ اسکل سیکھیں، اپنی سوچ چلا سکیں، اور سوچ اسی وقت چلے گی جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ تو اب ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا دھیان رکھنا ہے، نہ ان کی صرف غربت ختم کرنی ہے بلکہ ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی سوچ و فکر کو اچھے انداز سے استعمال کر کے معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بن سکے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا